इस्लामिक वर्ल्ड एंड इस्लामिक लाइफस्टाइल के दोस्तों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू वेलकम रमज़ान। हम रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें? जैसे कि हम जानते हैं कि रमज़ान करीब आ रहा है, हमारी तैयारियां उरूज पर हैं। अफ्तार में क्या मेन्यू सेट करना है, क्या क्या डिशेस होंगी जिसकी तैयारी हम पहले से कर सकें ताकि अफ्तार के टाइम हमें परेशानी ना हो। रोज़े की वजह से निकाहत होगी ताकि ज़्यादा परेशानी हमें ना हो। प्री प्रेप कर लेते हैं और पहले से ईद की तैयारियां भी कर लेते हैं कि कहीं रमज़ान में मार्केट जाना ना पड़ जाए। और फिर हमें ईद की तैयारी भी पहले से करनी है ताकि हम खूबसूरत लग सकें, हमारे जैसा कोई ना लगे, हम सबसे बेहतरीन लग सकें। खाने की डिशेस भी हमें पूरा मेन्यू तैयार करना है ताकि पूरे रमज़ान हम मज़े मज़े की डिशेस बना सकें और उसके लिए तैयारी भी पहले से कर सकें। लेकिन एक मिनट, आपने पूरा मंथली मेन्यू आपने तरतीब दे दिया है, सारी डिशेस आपने लिख ली हैं, पूरी तैयारी आपकी हो गई है। लेकिन एक मिनट, क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी कम होती जा रही है? आपने रूहानी तौर पर कितनी तैयारी की है? अपनी रूहानी तैयारी और अपनी रूहानी सेहत के हवाले से आपको थोड़ी सी फिक्र लाहक होनी चाहिए। लेकिन शायद हम खुद को मुतमईन कर लेते हैं कि हम किसी हद तक तो ठीक ही जा रहे हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म भी कर लेते हैं, तो बस ठीक है ना, रोज़े का हक़ तो अदा हो गया। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या रोज़ा सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का नाम है? रोज़ा आपकी रूहानी तरबियत का नाम है। हम रोज़े में बहुत एहसान कर लेते हैं खुद पर कि हम रोज़ा रख लेते हैं, हम नमाज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन आप क्या रोज़े का हक़ पूरी तरीके से अदा कर पा रहे हैं? क्या रोज़े के जो हुकूक हैं वो आप पूरे कर पा रहे हैं? आपने निगाहों का रोज़ा कैसा है? आपकी ज़ुबान का रोज़ा कैसा है? आपके दिमाग का, आपके जहन का, आपकी सोच का रोज़ा कैसा है? क्या कभी सोचा आपने? खूबसूरत अफ्तार तो आप तैयार कर लेते हैं, लेकिन क्या आप अपने रूहानी तरीके से, रूहानी सेहत पर आपने कभी तवज्जो दी है कि उसका क्या हाल है? अगर हमसे पूछा जाए, अगर एक लम्हे में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो हम किस मुकाम पर होंगे? हमारी क्या तैयारी है? हमने अपने लिए आगे क्या रख छोड़ा है? हम जब कहीं सफ़र पर जाते हैं तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं कि हमें वहाँ जाकर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन आप एक सफ़र पर हैं और आपको अपनी मंजिल पर पहुँचना है, तो आपने कितनी तैयारी की है? क्या आपने अपना सारा सामान तरतीब दे दिया है? क्या आपने इस तरीके से अपनी तैयारी कर ली है कि कल को रोज़े महशर आपसे पूछा जाए तो हम अपनी तैयारी के तौर पर तो नहीं बख्शे जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी का, बंदगी का किसी हद तक क्या हक अदा कर पाए हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए इस दुनिया में आए हैं कि आप 5 नमाज़ें अदा कर लें, कुरान पाक पढ़ लें, कुरान करीम पढ़ लिया आपने, दौरे कुरान भी सुन लिया आपने, लेकिन क्या हुआ? आप बैठे वहाँ पर हैं लेकिन जहन कहीं और है। इस बार इस रमज़ान में ये तैयारी आपने नहीं करनी। आपने अच्छे से कुरान को पढ़ना है, तिलावत करनी है, लेकिन साथ साथ दौरे कुरान में कुरान को समझना है, कुरान को अलग से टाइम दें, उसके लिए तदब्बर करें, ज़रा से तवज्जो और गौर करें। आपके लिए आपने रब ने इतनी ख़ास किताब उतारी है, क्या एक बार भी आपने कोशिश की है कि तिलावत के अलावा समझे कि आखिर इस किताब को क्यों हिदायत कहा गया है मेरे लिए? आखिर मेरे रब ने इसमें क्या रखा है कि इसे हिदायत का सर चश्मा करार दिया है? इस रमज़ान खूबसूरत लजीज डिशेस के साथ साथ हसीन और ख़ूबसूरत बनने के साथ साथ एक और बात पर भी तवज्जो देनी है, और वो तवज्जो है, वो बात है कि आप अपनी रूहानी सेहत पर तवज्जो दें, अपने रब के साथ ताल्लुक़ को एक नए सिरे से जोड़ें और देखें कि कहाँ कहाँ आपसे कोताहियाँ हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए जो हिदायत का ख़जाना भेजा है, आपने इस ख़जाने से कितना फ़ायदा उठाया है? थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको समझेंगे, घर की सजावट के साथ साथ रूह को संवारेंगे, अपने अंदर की घुटन ज़दा ज़मीन को अल्लाह के कलाम से रोशन करेंगे। इस बार रमज़ान की तैयारी
آپ ایسے کریں گے کہ نماز کے ساتھ ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھیں گے۔ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز میں خشوع کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے آپ کے ہر لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن کی تفسیر کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے رب نے، ہمارے پیارے رب نے ہمارے لیے ہدایت کے کیا پیغامات بھیجے ہیں، اور اس کو صرف سننے کے علاوہ اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس بار رمضان میں خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، نمازوں کو ٹائم پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور ان میں خشوع اور خضوع کی کوشش کریں گے۔ اگر نماز میں آپ کو خشوع اور خضوع میں پرابلم ہوتی ہو تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ ان کو نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سورت سے آغاز کریں، اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں اور کچن میں کام کرتے ہوئے یا کوئی بھی مصروفیت میں چھوٹی چھوٹی سورت یاد کرنے کی کوشش کریں، تراویح کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ یہ پابندی سے ہوں۔ اذکار کے لیے ٹائم نکالیں۔ ہم اگر موبائل میں اسکرولنگ بھی کر رہے ہیں، اذکار کی عادت بنائیں تاکہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے اور آپ کی روح پاکیزہ اور تازہ رہے۔ اپنے افطار کو زیادہ سے زیادہ سمپل اور خوبصورت بنائیں، ہیلدی بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ خوبصورت لذیذ ڈشز نہ بنائیں، لیکن یا تو تیاری پہلے سے کر لیں اور یا افطار کو سمپل بنانے کی کوشش کریں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ضرورت مند ہے تو بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے افطار اپنے رزق میں سے ان کے لیے حصہ نکالیں، اور اگر ضرورت مند نہ بھی ہیں تو ایک پڑوسی کے حقوق کے ساتھ ان کو بھی اپنی محبت کا اظہار کریں اور افطاری میں ان کا بھی حصہ بنائیں۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں یہ ایک ڈبل آفر ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس کا دگنا تگنا ثواب و اجر ملتا ہے۔ تو آپ چیریٹی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ بھی، اگر آپ کے پاس جولری ہے، مال، کچھ سیونگز ہیں، ان پر زکوٰۃ آتی ہے تو آپ ان کا پوچھ کر زکوٰۃ اسی مد میں دینے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں فرض قرض ہوتا ہے اور اس قرض ہر طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تفسیر سننے کی کوشش کریں گے۔ یوٹیوب پر ایسے بہت سے خوبصورت چینل ہیں جس سے آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مزید بہتر ہوگا۔ اور اگر تفسیر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کے آپ اگر وہ بھی سن لیتے ہیں تو آپ کو کافی معلومات مل جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کے پاس اسپیسیفک ٹائم ہوتا نہیں ہے، ہمیں دن کے انہی ٹائم پر ان ٹائم کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے، ویسے کام کرتے ہوئے، کوئی بھی مصروفیت میں آپ وہ لگا لیں تاکہ آپ کا ٹائم میں برکت بھی ہو اور ٹائم آپ کا پروڈکٹیو بھی ہو اور آپ کو نالج بھی ملتی رہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف نماز، قرآن کی تلاوت کو ہی اپنی عبادت سمجھ لیا ہے اور خود کو بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ سے آپ کی ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی نگاہوں کے بارے میں، آپ کی سوچ کے بارے میں، آپ کی زبان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ اس رمضان یہ تہیہ کر لیں کہ مجھے اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے، آواز اونچی ہے تو دھیمی کرنی ہے، غیبت کی عادت ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے آپ کو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطن بھی خوبصورت کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اس دنیا کی تیاری کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری پر بھرپور توجہ دینی ہے اور اس رمضان کو خوبصورت اور بہت سا خزانہ لٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، جیسے یاد آئے آپ استغفار کا ورد شروع کر دیں، ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر لے لیں تاکہ آپ کو عادت ہو کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، اور اس طریقے سے آپ اذکار کی آپ کو عادت ہو جائے گی، اور جب عادت ہو جائے گی تو آپ اس کو ایک ضروری چیز کے ذریعے جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے،
آپ کی یہ عادت ہو جائے گی۔ اذکار کی عادت بنائیں، صبح اور شام کے اذکار لازمی پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نائٹ کی جو روٹین ہے آپ کی، تراویح سے آنے کے بعد، ڈنر کے بعد، یہ سب چیزیں سونے سے پہلے، آرام بھی تو ضروری ہے، سونے سے پہلے جو آپ کے اذکار ہوتے ہیں، سورہ ملک، سورہ سجدہ، اور رات کے اذکار سورہ بقرہ کی آخری آیات لازمی پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ تہجد کے لیے بھی جب اٹھیں تو سحری کے لیے ہم پہلے اٹھتے ہیں، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر آدھا گھنٹہ اپنے رب کو دیں، اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اپنے رب سے باتیں کریں، اور اس طریقے سے اپنے رمضان کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنائیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ، باقی سب تیاریوں کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی صحت پر توجہ دیں، اور اس رمضان کو اس طریقے سے اپنے لیے پروڈکٹیو بنائیں کہ آپ کو رمضان گزرنے کے بعد ایک تسلی تو ہو کہ ہاں، میں نے رمضان میں اپنے لیے کافی کچھ سیو کر لیا ہے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے، کیونکہ ایک مومن، ایک پکا مومن، ایک سچا مومن صرف دنیا کی بھلائی نہیں مانگتا، وہ مانگتا ہے اپنے رب سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس رمضان کے حوالے سے بہت سی خوبصورت ویڈیوز آپ کے لیے لانے کی کوشش کروں گی۔